آداب، بانگیدرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ تیار دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedera.tv. رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بک ٹویٹر کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ اسکرین پہ آپ دیکھ کے رابطہ کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں، نہ جانے پریس کانفرنس جب وہ کر رہے تھے تو کئی بار کہا کہ میری حکومت رہے نہ رہے 5 سال پورے ہوں گے، صدر صاحب بوڑھے نہیں ہوئے، میری حکومت رہے نہ رہے. تو شاید کچھ قسمہ پرسی کا عالم ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے میمو گیٹ میں جو ہیں وہ فال گائے بن جائیں، حکومت رہ جائے اور زرداری فلیور آف ڈیموکریسی چلتا رہے. مجھے نہیں پتا، جیسا بھی ہوگا وہ تو وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ساتھ میں بھی کہا کہ ہم کیانی صاحب اور پاشا صاحب کو نہیں ہٹا رہے. عموماً جب ایسے بیان آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیت کوئی بری ہے، ورنہ ایسے بیانات نہیں آیا کرتے. لیکن یہ سب اپنی جگہ ہے. جلسہ جلوس خوب جم کے ہو رہا ہے. صبح ایک خبر میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ محترمہ کی برسی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم کیسے ہوئی. وہی پاکستان ریلویز جس کے پاس ایندھن کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس انجن نہیں ہے، وہ آج خصوصی ٹرینیں کیسے چلا رہا ہے؟ وہ ایک دم سے پیسے کہاں سے آ گئے، ایندھن کہاں سے آ گیا، انجن کیسے چل پڑے؟ یہاں تو ہم ٹرینیں تقریباً بند کر چکے ہیں، اللہ کا کرم ہے. تو آج خصوصی ٹرین کیسے چل گئی؟ لیکن جو اس سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ وہ جو اپوزیشن، وہ جو چینج، وہ لوگ جو ساری باتیں کر رہے ہیں تبدیلی کی، وہ ایسی باتوں پہ کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں. جلسے میں بڑے بڑے بیانات، وہ فن خان والا جو مکالمے ہوا کرتے تھے اس فلم کے، وہ ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہوگا کیا اور کیسے، آج کیا ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں. خان صاحب سے توقع تھی کہ شاید جلدی میں کچھ ہو جائے، انہوں نے بھی کہہ دیا مارچ 23 تک تو انتظار کرو، تبھی اگلی بات چیت 23 مارچ کو ہوگی. اب ساتھ میں کوئی کہتا ہے تب تک حکومت رہے گی نہیں رہے گی. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں میں آ رہا ہوں. پی ایم ایل این اپنے جلسوں میں لگی ہوئی ہے. ڈیفینس قسم کے جلسے بھی ہو رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں اپنا جلسہ کروں گا، کل زرداری صاحب کہتے ہیں میں جلسہ کروں گا. لیکن پی ٹی آئی نے ایک کام کیا ہے، اس کے لیے ان کو سلام کرنا پڑے گا. کرسیاں لگا کے سب کی مصیبت کر دی. اب ہر کوئی کرسی لگا کے گن کے بتاتا ہے کتنی کرسیاں تھیں، اور گنتی کا گیم شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو 1,00,000 2,00,000 پورے کر لیے. اب باقی سب جو ہے جان مار کے، چاہے بندے ان کو فوٹو شاپ سے ریپیٹ کرنے پڑتے ہوں، لیکن دکھاتے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے تھے. اور اب زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ کل جو ہے محترمہ کی برسی کے اوپر عظیم الشان وہ سیلاب ہوگا لوگوں کا، تو ابھی ان کو بھی گنتیاں پوری کرنی ہیں. مجھے یقین ہے کہ پورے سندھ کے پورے پاکستان سے کرسیاں اس وقت وہاں جاری ہوں گی کہ کم از کم 1,00,000 کرسی تو لگے گی، اور اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے دکھائیں گے کہ کتنے لوگ تھے، تاکہ کرسیاں گنی جا سکیں. تو یہ پی ٹی آئی نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے نہیں پتا، دوسروں کے ساتھ تو برا کیا. کل کراچی کا جلسہ بے شک عظیم الشان تھا. کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کرنا، علاوہ ایم کیو ایم کے، شاید ایم کیو ایم پہ بھی شک ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ کیا ایم کیو ایم بھی کر سکتی ہے کراچی میں، جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کی مدد کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں حاصل تھی، ورنہ اتنا بڑا جلسہ. لیکن وہ اس بحث سے بالا تر ہے تو اس میں نہیں پڑتا. جلسہ صاحب بہت عظیم تھا. ٹیکنالوجی کا استعمال تھا، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بیانات بھی ٹھیک ہی تھے. کچھ جملے خان صاحب نے کہے جو مجھے پریشان کر گئے. یہ کہنا کہ جو قائد اعظم نہ کر سکے وہ میں کروں گا. کاش انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم کریں گے، تحریک انصاف کرے گی، آپ کریں گے. وہ جو ان کی میں تھی وہ بڑی تیر نستر کی طرح جا کے چبھی مجھے کہ جو قائد اعظم نہ کر سکے وہ میں کروں گا. عجیب سی بات تھی. یہ کہنا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا تو یہ بھی عجیب سی بات تھی. یہ کہہ سکتے تھے کہ تحریک انصاف اگر حکومت میں آ جائے، یا عوام، جس عوام کے کندھوں پہ یہ سیلاب آ رہا ہے، سونامی آ رہی ہے تبدیلی کی، اس کا ذکر ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا. لیکن شاید وہ شعلہ سخنی جو ہوتی ہے، جب وہ ایک جوش ہوتا ہے تو اس میں خیال نہیں رہتا کیا کہنا ہے. بہرحال انہی تمام باتوں میں بات کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان فوزی قصوری صاحب پیچھے، بہت شکریہ آپ نے وقت کا تشریف لے کے آئے. ملک نعیم مبان صاحب بہت شکریہ سر. پی ایم ایل این تھینک یو ویری مچ. ایک تو مبارکباد آپ کو کل کے جلسے کی، فینومینل، ان میچڈ، انپریسیڈنٹڈ، ہسٹری میڈ، اس پہ تو کوئی بحث نہیں. لیکن جلسے تک کی ہسٹری میڈ تو ہو گئی. تھینک یو، چوائس ڈن، ویری گڈ، شاباش. واٹ نیکسٹ؟ اب آپ نے 23 مارچ کا کہہ دیا، وہ پہلے ہی آپ پہ مسکرا رہے ہیں ابھی سے وہ، اور ان کے قائد بھی ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں کہ یہ تو ویری گڈ. کرو گے کیا 90 دن میں کرپشن؟ یہ تو آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ مور. شکریہ فیصل فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام، اور آپ کی مبارکباد کا. فیصل، جلسے کے نمبرز کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ جی ایک جلسہ ہوا اور یہ دوسرا ہوا. پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے، بڑے ٹائم سے اپوزیشن میں، آج تک تو کبھی حکومت میں آئی نہیں ہے. ہماری تحریک کی جو جدوجہد ہے اور عمران خان صاحب کی، یہ بہت پرانی 15-16 سال کی اسٹرگل ہے.
ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. آج جو کچھ ہوا ہے فرق صرف اتنا ہوا ہے، دیکھیں پوری قوم نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو سبجیکٹس عمران خان کرپشن کی بات کرتے تھے، عمران خان نے انصاف کی بات کی پاکستان کے اندر. ایٹ دا ٹائم اس کو اگنور کیا گیا اور سمجھا گیا کہ کوئی ویژن نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. آج کے پاکستان کے جو 2 برننگ ایشوز ہیں، نمبر 1 کرپشن اینڈ انصاف بوتھ. ہماری ملک میں آج لوگوں نے یہ دیکھ لیا، انکمپیٹنٹ گورنمنٹس، چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، یعنی آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آج حکومت میں ان سم فارم اور دی ادر کولیشن پارٹنرز ہیں. اگر صرف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف از سٹنگ آؤٹ. ہم اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان کا جو میسج ہے وہ آج پوری قوم اس سے اتفاق کر رہی ہے. اور کیوں اتفاق کر رہی ہے؟ ایک تو وہ گورننس اور انکمپیٹنس کرپشن لیولز جو سٹنگ گورنمنٹس کے ہیں ان کی وجہ سے. دوسرے قوم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے کسی سٹانس میں فرق نہیں آیا. ہمیشہ کرپشن کو ہم آگے لے کے چلے کہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جس نے ہمارے سوسائٹی کے فاؤنڈیشنز کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ملک تو تباہ ہو ہی رہا ہے، ادارے تو تباہ ہو ہی رہے ہیں جو چوریاں ہو رہی ہیں. آج پوری قوم ان سنک ہے ود دا میسج آف تحریک انصاف، اور وہ میسج ہے ایک ہوپ کا، ایک امید کا. یہ میں سمجھتی ہوں آپ چاہے کسی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ اتنی بڑی سروس ہے عمران خان کی پاکستان کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو امید دی ہے. فیصل، ہمارے جلسے کے اندر ہم نے ٹرینیں نہیں رینٹ کی، ہم نے بسز نہیں رینٹ کی. ہمارے جلسے میں لوگ خود آئے، اپنے اپنے خرچے کر کے آئے، اپنے اپنے اس پہ آئے. اور وہ لوگ آئے جو کبھی جلسوں میں نہیں نکلتے تھے، وہ نوجوان، وہ خواتین، وہ لوگ جو اس امید سے آئے کہ چلو میں بھی سب کچھ نہیں کھو گیا ہے، میں بھی کچھ سیلویج کرنے کو بچ گیا ہے. آج ہم نے وہ لیڈر پک کیا. ہر زبان بولنے والا، چاہے وہ گجراتی ہو، وہ میمنی بولتا ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، اردو سپیکنگ ہو. میں خود کراچی کی پیداوار ہوں، میں اردو سپیکنگ ہوں. مجھے تو اتنا فخر ہوا ماشاءاللہ کہ جو ولولہ اور جو امنگیں نظر آ رہی تھی لوگوں میں، they thought maybe there is still something left that we can still celebrate in the future, and that was the message and the leadership of Imran Khan. تو یہ جو امید عمران نے لوگوں میں اجاگر کی ہے، یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ، اور اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو آج 16 سال کے بعد عمران خان کی شکل پسند آ گئی ہے. امید لوگوں کی بلڈ ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے عمران خان نے جو اسٹرگل پاکستان کے لیے کیا ہے، چاہے وہ یہاں تھے اور الیکشن ہار گئے اور ایک بھی سیٹ نہیں ملی تو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے، کہیں نہیں بھاگے. He gave up everything to live in Pakistan and do his سیاست here. He is not a regular conventional type of سیاستدان جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. سیاستدان تو بہت پھر رہے ہیں، پاکستان کو لیڈر چاہیے. آج ہماری قوم نے الحمدللہ وہ لیڈر پک کر لیا. اچھا، ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جب شو آپ کی ویب سائٹ پہ لگے گا یا انٹرنیٹ پہ لگے گا تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بڑی گالیاں بکیں گے. تو اپنے فالوورز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پرہیز کریں. فیصل، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کون ہے؟ جو بھی ہے انٹرنیٹ پہ تو آپ، میں، یہ کوئی جو نہیں بھی جا سکتا. ایک کہہ دیں کہ بھائی لحاظ کریں. ہمارے بہت ڈسپلنڈ ہیں اور آپ یہ دیکھیے فیصل، اتنی ریکویسٹ کر دینا. اچھا میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ میری بات کریں. سنیں. فیصل دیکھیے، لاہور کا جلسہ ہوا، چاہے وہ ملتان کا تھا، چاہے وہ مردان کا تھا، ہم تو پورے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں، کراچی کا تھا. وہاں پر اتنی دنیا موجود تھی، کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی نے کسی لڑکی کو دھکا نہیں دیا، کسی نے کسی کی پاکٹ میں سے والیٹ نہیں چھین لیا. یہ ڈسپلنڈ لوگ تھے. تو یہ الزام ذرا فیئر نہیں ہے کہ آپ بغیر دیکھے کسی انٹرنیٹ پہ کیا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. میری ویب سائٹ پہ کوئی کچھ کہے میں اس کی آنکھیں نکال دوں. آپ کی ویب سائٹ پہ لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ کنڈیم بھی کیا بس کر دیں بالکل. اور ہم اپنے ینگسٹر سے اپیل ہمیشہ کرتے ہیں جو بھی ہے ویب سائٹ پہ کہ اگر آپ لوگوں نے چینج چاہیے تو ہمیں یہ چینج کرنا ہے. ہم نے اپنے میں ٹالرنس پیدا کرنی ہے، جس کا اپوننٹ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹالرنس نہیں میننگ اپوننٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ ریسپیکٹ دیجیے اس کو. ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو دیئر. ملک صاحب کیا کہیں گے ان ساری بات؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب. جیسے پروگرام کے باہر آپ خوبصورت نظر آتے تھے ویسے ہی آج سامنے بھی بیٹھ کے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج جو باتیں ہوں بڑے لاجیکلی ہوں بجائے اس کے شور شرابے کے. بے شک.
اصل بات یہ ہے کہ فوزیہ قصوری صاحب نے جو فرمایا ہے اور جو ان کے جذبات ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے پالیٹکس میں تقریباً 26 سال ہو گئے. جس وقت میں آیا تھا تو میرا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، مجھے میری بہت چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی. جو ہے کہ میں نے ایم آر ڈی بھی دیکھی ہے، اس میں آئی جے آئی بھی دیکھی، وہ بلبلہ وہ جوش بھی دیکھا. اسی طرح ویل چیئرز پہ بھی لوگ آئے، اور لوگ لنگڑے بھی آئے، لولے بھی آئے، بیچارے اندھے بھی آئے، جن کے پاس حیثیت نہیں تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے آپ پہنچے وہاں. کوئی بکری بیچ کے آیا، کوئی بھینس بیچ کے آیا، سارا سلسلہ. جب 1989 میں پہلی دفعہ میں نے میاں نواز شریف کا خطاب جو ہے ہیپٹ آباد کمپنی پارک میں سنا، اور اتنا وحلانہ خطاب تھا، اور ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کچھ چینج لانا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر. جو ہے تو میں بڑا فین ہو گیا ان کا، کیونکہ پہلے جنیجو صاحب کے ساتھ تھے اس میں. اصل بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ جناب بہت بڑا جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا. میں اگر یہ بات کروں کہ جناب نہیں جلسہ تو بڑا شارٹ سا تھا، یا میرے کلی کی بات کریں تو وہ منافقت بے معنی ہے، منافقت والی بات ہے. لوگ آئے ہیں، لوگوں کے جذبات بھی دیکھے ہیں، اور لوگوں کے جو احساسات ہیں وہ بھی نظر آئے ہیں اس چیز میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ایجنڈا بتائیں کہ آپ کریں گے کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں انہیں تو کئی دفعہ لوگ آزما چکے ہیں، ان کو بارہا آزما چکے ہیں. اور ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو فیوڈلز لوگ جو ہے اور ایک مافیا ہے، اس مافیا کا قبضہ ہے پاکستان کے اوپر. اگر بات حقائق سے آپ نظریں نہ چرائیں اور حقائق پہ اگر آپ روشنی ڈالیں اور ایک پاکستانی ہو کے، تو پھر آپ اس کی تہہ تک جا سکیں گے. آج اگر خان صاحب کا جلسہ بڑا ہوا ہے تو خان صاحب کا جلسہ بڑا اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ خان صاحب دعائیں دیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بہت اچھے لیڈر ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک بہت اچھے انسان ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جس وقت کوئی لیڈر کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے ارد گرد ایسا ایلیمنٹس جمع ہو جاتا ہے جو اس کے جذبات کو ڈیمولش کر دیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ اس کے اصل ویژن سے، اس کے مشن سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں. اور رکاوٹیں ہیڈلز اتنی ہیں ہمارے اس سسٹم میں کہ وہ کمپرومائز کرتا جاتا ہے. خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ یہاں میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو باکردار لوگ ہوں گے، جو کرپٹ نہیں ہوں گے، جن کا ماضی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا، شیشے کی طرح جن کا ماضی ہوگا، ہر کوئی جھانک کے دیکھ سکے گا کہ یہ ہیں اس طرح کے. اس کے بعد خان صاحب نے اپنا موقف چینج کیا کہ نہیں، جس وقت وہ لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جو نیب زدہ لوگ تھے اور جو سابقہ ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی جنہوں نے گورنمنٹ کو کندھا دیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے کہ آج ایک نیا مستقبل سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کو امبریلا دینے کے لیے انہیں کسی نہ کسی ایک نئے بندے کی تلاش ہوتی ہے ان کو. تو لہذا خان صاحب ان کو نظر آئے کہ ان کو ہم کیش کرا سکتے ہیں ہم ان کو، اور خان صاحب نے ان کو گلے لگا لیا. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی ذرا صبر کریں کیونکہ ہماری جس وقت الیکشن ہوں گے، جس وقت ہم ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اس وقت جو ہے اسکروٹنی ہوگی، اور ٹکٹ جو ہے وہ ایک باکردار شخص کو ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا جہانگیر ترین کو ٹکٹ نہیں دے سکتے؟ کیا انکار کر سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو انکار کر سکتے ہیں، شفقت محمود صاحب کو انکار کر سکتے ہیں، میاں اظہر کو انکار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے وہ جو اپنا ساتھ میں سردار صاحب آئے ہیں ان کو انکار کر سکتے ہیں، سردار آصف احمد علی پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں اس کو انکار کر سکتے ہیں، اویس لغاری کو انکار کر سکتے ہیں، جمال لغاری کو انکار کر سکتے ہیں. اس چیز کا جواب دیں نا. میں تو بہت پرانا ورکر ہوں، میں نے اپنے لیڈر کو بھی بولا ہے کہ میرے لیڈر کی غلطی کی وجہ سے آج خان صاحب جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ فیصل صاحب یاد رکھیے گا کہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ کسی بھی کرمنل کی ایف آئی آر جب کاٹتا ہے تو وکیل
کیا ایڈوانٹیج لیتا ہے؟ اس ایف آئی آر کے اندر کی جو غلطی ہوتی ہے وہی وکیل کی فتح ہوتی ہے، اور وہیں پر اس مجرم کو وہ سزا سے بچا کے نکال کے لے جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیس کمزور ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیس کمزور ہوتا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہی کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، فوزیہ صاحبہ کو بھی دے، اور میں پوچھوں گا وہ ورکر کہ جو آج موبائل بیچ کے ڈی آئی خان سے آیا ہے، وہ ورکر جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ورکر جو اپنی ماں کی چوڑیاں بیچ کے آیا ہو، وہ ورکر کے جناب علی جس نے کسی سے ادھار پکڑ کے آیا ہو، لیکن وہ کل کیا ہوگا؟ کل وہ کسی اسپتال میں پڑا ہوگا اور خدا کی قسم اس کے علاج کے لیے کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس سسٹم کو کیسے چینج کریں گے؟ یہ سسٹم نیچے سے چینج ہوگا، اوپر سے یہ سسٹم چینج نہیں ہونا۔ اچھا میں دو باتیں اس میں ایڈ کر دوں، پھر آپ جیسے چاہیں۔ آپ نے ولولے کی بات کی، امنگ کی بات کی، ہوپ کی بات کی، انہوں نے وہی باتیں جو ہوپ کی بھی کی نا۔ میرا بھی یہی ایک مسئلہ ہے، اور نیور آسک اے وومن ہر ایج، لیکن ہم دونوں تقریباً ایک عمر کے تو ہوں گے، آپ مجھ سے 10-12 سال کم عمر ہوں گی، لیکن آپ کو بھی ایم آر ڈی یاد ہوگی۔ مجھے وہ جلوس یاد ہے شارع فیصل کے اوپر، اور میں کم عمر تھا، میں چھت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا، اور وہ جلوس آ رہا تھا۔ وہ جلوس ایسا تھا کہ شاید کراچی کی زمین دہل جائے گی، اور دہل رہی تھی اس وقت، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ کیا ہوا۔ ضیاء الحق صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور محترمہ آ گئی۔ مطلب اس سے کہیں بڑا موو تھا وہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس موومنٹ کے علاوہ۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیکھا جائے، یہ موو کچھ بھی نہیں ہے سی او پی کا اتنا بڑا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سے فرمایا کہ لوگ اپنی خوشی سے آئے، میں نے اپنی جوانی میں الطاف حسین صاحب کا جلسہ دیکھا اپنی آنکھ سے، جہاں لوگ ٹکٹ دے کے آتے تھے۔ 400 روپے کا ٹکٹ تھا، ٹکٹ خرید کے جلسے میں آتے تھے، اور الطاف حسین صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے جو چاہتے ہو دے دو۔ ایک چادر پھیلائی گئی، اور جتنے لوگ تھے انہوں نے گھڑیاں زیور اتار کے اس چادر میں ڈال دیا۔ میں نے وہ بھی آنکھوں سے دیکھا ہوا اپنی۔ تو یہ کہنا جوش ویل اینڈ گڈ فینٹاسٹک، لیکن انہی الطاف حسین صاحب کی حکومتیں، انہی محترمہ کی حکومتیں، انہی نواز شریف صاحب کی حکومتوں نے وہ کام کیا کہ آج آپ، میری ناقص رہائش کا آپ جواب ضرور دیجیے گا، کہ آپ اپنی سٹیم پہ نہیں ہیں، آپ نے صرف ان کا پیدا کیا ہوا ایک نہایتی منحوس ویکیوم ہے جس کو آپ نے فل کیا ہے۔ آپ نے اپنی سٹیم پہ کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ کام کیے ہوتے تو آپ کچھ نہ کر پاتے۔ فرمائیے۔ اچھا فیصل، دیکھیے میں آپ کو آپ کے شوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور میں آپ کی اوپینین کی کافی ریگارڈ رکھتی ہوں، مگر آپ یہ بہت unfair بات کی ہے۔ جب بھی کوئی کہنا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ کیس غیر متنازع ہو گیا، یہ دوسری بینچ بنائے آپ گئی۔ آپ نے تو ورڈکٹ پہلے ہی کہہ دیا۔ فیصل آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ان لوگوں نے جو، ایک سیکنڈ میں بتاؤں، ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ملک کی، کوئی 4تھی دفعہ یا 5ویں دفعہ، آپ شاید مسلم لیگ بھی حکومت میں، میاں صاحب چیف منسٹر بھی رہے، پنجاب بہت بڑا صوبہ پاکستان کا، پیپلز پارٹی کی بھی یہ کوئی 5ویں حکومت چل رہی ہوگی۔ They have been in government so many times. They have failed Yes, pathetically. they have failed. Pathetically. تو جو ان کے پاس تھا یہ اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا دیا قوم کو؟ انہوں نے قوم کو برباد کیا، انہوں نے قوم کو بے شک بہت ڈس اپوائنٹ کیا، بے شک، پاکستان کو ڈبو دیا ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستانی تمام دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہماری جماعت کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ آپ کا یہ کہنا، میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی میاں صاحب کو کریڈٹ دے دیں، ان کو دے دیں، اٹس فائن، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے فیصل، جب کبھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ ٹاپ سے چینج ہوتی ہے، اور ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں، دا پرسن ہو از دا لیڈر ہی ڈٹرمنس۔ تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے۔ عمران خان نے کبھی اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، ان 15-16 سال میں کبھی انہوں نے نہیں چینج کیا۔ ان کا جو ایک ویژن ہے پاکستان کے لیے، there is no compromise on the vision. If we have to just make a couple of amendments to get to that vision, I fully agree. the لیکن آپ نے جو کہا کہ people agree. compromise اب کبھی میں نہیں آپ کیا۔ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ جی کیا لغاری کو ٹکٹ نہیں دیں گے، کیا ان کو نہیں دیں گے، ان کو نہیں دیں گے۔ دیکھیے آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں، تمام میڈیا بیٹھا ہے، پاکستان کی عوام بیٹھی ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتاؤں، خان صاحب has said this on several forums،
किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जाएगा जिस पे FIR कटी हुई होगी, जिसके ऊपर नैब के केसेस होंगे, जिस पे करप्शन के केसेस होंगे, नहीं दिया जाएगा। भाई इंतजार करें, कितना टाइम बाकी रह गया, इलेक्शन होएगा, फिर आप देखेंगे कि हम उन लोगों को देंगे। और तमाम हमारी जो लीडरशिप है, रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन, बाय द वे, हमारी तो जो CEC के मेंबर्स हैं उनको सबको अपने एहसास डिक्लेयर करने, और हर वो कैंडिडेट। विद जी, रिस्पेक्ट, अगर आप टिकट ना भी दें, एंड आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल फॉर द सेक ऑफ दैट्स बीइंग फाइन, प्लीज, दैट्स फाइन। अगर आप टिकट ना भी दें, वो आपके रैंक्स में सीनियर पोजीशंस में जो बैठे हुए हैं, दैट इन इटसेल्फ is a problem, don't you think? No, but there's no problem. We all am a founding member of the party. नहीं, I'm मैं here. उनकी बात There कर are रहा हूँ, lots of other मैं उनकी बात people. कर रहा हूँ जिन पे इल्जामात हैं, Yes. जो मुल्जिम है, मुजरिम ना हो, मुल्जिम है। अच्छा, मगर जो हमारे पार्टी का नजरिया है, जी। जो भी हमें आज ज्वाइन कर रहा है, चाहे कोई भी हो, नहीं चाहे कोई भी, हमने उन्हें दे क्या दिया भाई? सियासी जमात है, दरवाजे खुले हैं, सड़क पे चलता हुआ मुजरिम 4 साल जेल में काट के चोरी के इल्जाम में निकल के बाहर आ सकता है और मेंबर बन सकता है किसी भी सियासी उसमें जमात कोई का। हर्ज नहीं है, शहरी है पाकिस्तान गलती का, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलती की अगर एतराफ करें, मगर हम उसको कुछ दे तो नहीं रहे ना। देखिए फैसल, जिम्मेवारी होती है पब्लिक सर्वेंट्स की, जिम्मेवारी होती है जब आप पब्लिक ओथ उठाते हैं टू सर्व योर पीपल। जब आप किसी को, हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया है, हमारा नजरिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें ज्वाइन कर रहा है वो इमरान खान को देख के और हमारी पार्टी के नजरिए एक को छोटा सा वक्फा लेना है, Absolutely. आपको क्लिप भी दिखानी दो। अच्छा, वक्फा ले लेते हैं। सरदार आसिफ साहब पे आपने कुछ शिकायत की, मलिक साहब? सरदार आसिफ साहब भी आ रहे हैं, ज्वाइन कर तो रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है? खान साहब ने जो है कि किया था। इज देयर प्रॉब्लम मलिक साहब? बिल्कुल, आप उसका आप मेरा ख्याल है कि 93 वाला जो है कि आपने अच्छा स्टडी करें जरा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद सरदार आसिफ साहब की बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।